اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سوپ کی ریسیپی بنا رہی تھی، تو چلو میں نے سوچا اپنے ویورز اور سبسکرائبر کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ یہ سردیاں آنے والی ہیں، بچوں کو بنا کے لازمی ایک گھر میں بنی ہوئی چیزیں لازمی کھلایا کریں۔ بازار کے سوپ جو ہیں بچوں کو نا انہوں نے بہت زیادہ ان میں سرکہ وغیرہ، سویا سوس اور چلی سوس ایڈ کی ہوتی ہیں، جو بچوں کے گلے کے لیے مطلب ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ گھر میں اس کو ضرور بنا کے سکیں، بہت اچھا بنتا ہے۔ سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنے مزے کا اور اچھا بنتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کریکر کی بھی ریسیپی ساتھ شیئر کروں گی، آپ میرے ساتھ بنے رہے گا۔ میں آپ کے ساتھ کریکر اور سوپ کی ریسیپی سیٹ کرتی ہوں۔ چلے ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے، چکن لیا ہے، چکن کو بون لیس لیا ہے۔ چکن بون لیس لے کر اس کو اچھے سے صاف کر کے دھو کے اچھے سے اس میں 2 کپ پانی، جو مگ ہوتا ہے اس کو 2 کپ میں نے ایڈ کیا تھا بھر کے۔ آپ چاہیں تو آپ اس پہ اپنی اکارڈنگ جتنا بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ صرف ہم نے یہاں پہ اپنے چکن کو پکانا ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں اور بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں، جتنا کم آپ پانی ایڈ کریں گے اتنا ہی وہ فلیورفل بنے گا۔ آپ چاہیں اس میں ہڈی کا گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ہڈی کا گوشت اویلیبل نہیں تھا، اس کا ٹیسٹ زیادہ ٹیسٹفل بنتا ہے۔ آپ مکس گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کا۔ یہاں پہ میں نے صرف نمک ایڈ کیا ہے۔ نمک ایڈ کر کے تھوڑا سا گارلک پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور گارلک پاؤڈر ایڈ کر کے میں اس کو ڈھک کے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی، تاکہ وہ اچھے سے ہمارا چکن گل جائے اور اس میں پانی میں اس کا ٹیسٹ اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہ بنانا بہت آسان ہے، آپ سمپل چیزوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں چکن کم یوز کریں، چکن کیوبس یا چکن سوپ کے آج کل ملتے ہیں ساشے، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کنور والوں کے، تو اس سے بھی اچھا بن جاتا ہے۔ میں نے یہاں پہ اپنے چکن کو گل چکا تھا، پانی میرا ہاف سے زیادہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، باقی پانی اس کا بالکل ختم ہو چکا تھا، تو میں نے اس میں چکن کو نکال لیا ہے، اور ساتھ اس میں اپنی ویجز ایڈ کروں گی۔ یہاں پہ میں نے کیرٹ لی ہے، لیٹس لیا ہے، سلاد کے پتے، اور ساتھ میں نے اس میں تھوڑی سی کیپسیکم یوز کیا ہے۔ میں نے بچے زیادہ شوق سے کیپسیکم نہیں کھاتے، اس لیے میں نے تھوڑی سی ایڈ کی ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں اپنے فلیورفل جو بھی کارن ہے یا کچھ بھی ہے، اور وہ کارن ہے، مشروم ہے، بہت ساری ویجز ایسی ہیں، جیسے بروکلی ہے، وہ بھی بعض لوگ اپنے سوپ میں یوز کرتے ہیں، اس کا بھی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے۔ جو میں سوپ بنا رہی ہوں اس کو ہاٹ اور سالٹ سوپ بولتے ہیں، یہ بہت اچھا بنتا ہے۔ آپ لازمی اس کو بنا کے ٹرائی کرے گا، یہ بہت سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ گھر میں ایزیلی بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس میں سویا سوس، چلی سوس اور سویا سوس، چلی سوس، سرکہ اس میں 2 چمچ لے کے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس میں نے اپنی ویجز ایڈ کر دی ہے۔ دوسری طرف ہم نے چکن جو نکالا ہوا تھا اس کو اچھے سے شٹر کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے چکن کو شٹر کر رہی ہوں فورک کی مدد سے۔ آپ بھی اس کو سمپلی اس طرح شٹر کر کے، اگر آپ کا ہڈی والا گوشت ہے تو اس طرح آپ ہڈیوں کو سائڈ پہ کر دیجیے گا، اور ساتھ اس میں اپنے چکن کو سائڈ پہ کر لیے گا، شٹر کر لیے گا۔ یہ دوسری طرف میں نے اپنے جو سرکے میں چلی، جو گرین چلی، اس کو کٹ کر کے ڈپ کر کے رکھا تھا، کیونکہ میں نے بچوں کے لیے کم سپائسی بنایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ زیادہ سپائسی، آپ اس میں سوسز میں بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے زیادہ سرکہ یا سوسز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج کل ویسے بھی بخار اور کا موسم زیادہ ہے، اور بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ آپ اس لیے اس طرح کا سمپل سی نمک ڈال کے اور تھوڑے سے بلیک پیپر اور وائٹ پیپر ڈال کے سمپلی بھی چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 2 چمچ کارن فلاور لیا ہے، جس کو ہم کارن سٹارچ بھی بولتے ہیں، وہ میں نے پانی میں مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ سے چمچ ہلاتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو کارن فلاور پانی میں مکس ہے اس کو بھی ڈالتے جائیں گے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم سوپ بنا رہے ہیں وہ اتنا تھک نہیں بنتا۔ وہ کیوں نہیں بنتا؟ اس وجہ سے نہیں بنتا کیونکہ ہمارا جو سوپ ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اپنی اچھی چیزوں کے ساتھ بناتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں جو لوگ بناتے ہیں سوپ، وہ سردیوں میں انہوں نے اس میں جو مرغیوں کے پنجے ہیں، جو بعض لوگ بناتے ہیں یا کھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے پنجوں کا جو شوربہ ہے وہ گاڑھا اور تھک ہوتا ہے۔ جیسے ہم پائے کھاتے ہیں، ان کا شوربہ گاڑھا اور تھک ہوتا ہے۔ وہ پائے تو نہیں ڈالتے، لیکن ان کے پاس سمپل جو مرغیوں کے پنجے ہوتے ہیں وہ لے کر ان کو بوائل کر کے اچھے سے ان کو پانی میں ڈال کے اچھے سے پکا کے ان کا پانی جو ہے وہ سوپ میں ایڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھک اور گاڑھا ہوتا ہے۔ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز یوز نہیں کی ہے، سمپل چیزوں کے ساتھ ہی اپنا سوپ ریڈی کیا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں، سنا ہے کہ ہم نے بازار میں جو مایا ہم کپڑ کو دیتے ہیں، کپڑے اپنی مایا کپڑوں کو دینے کے لیے، وہ بھی جو چمچ بھر کے انہوں میں مایا کا بھی ایڈ کرتے ہیں، تاکہ وہ جلدی تھک ہو جائے ہمارا سوپ۔ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز ایڈ نہیں کری۔ اگر آپ گھر بنائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو گھر کی چیزیں ہیں وہ زیادہ
اچھی اور بہترین ہوتی ہیں. آپ اس کو اچھے سے پکا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. دوسری طرف میں نے اپنے کریکر کی تیاری کری تھی. کریکر کے لیے میں نے آئل کو پکنا رکھ دیا تھا. آئل میرا گرم ہو چکا تھا تقریباً. جیسے ہی یہ گرم ہوگا ہم نے اس میں اپنے کریکر ایڈ کرنے. سوپ کے ساتھ سردی میں آپ جب بھی آپ شادیوں میں جائیں یا ریسٹورینٹ میں جائیں تو سوپ کے ساتھ اکثر وہ کریکر بھی دیتے ہیں. آپ چاہے تو آپ گھر میں بھی اس طرح سمپل بازار سے کریکر کا پیکٹ وہ کسی بھی مال میں مل جائے گا تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے 7 چکن کیوبس بھی ایڈ کی ہیں. اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل گرم ہو چکا تھا. یہاں پہ ہم نے اپنے کریکر ڈال دیے ہیں. وہ ان کو بھی ساتھ صاف کریں گے اور کھانے میں بہت مزے کے لگیں گے. لاسٹ میں اس طرح کی ریسیپی گھر بنایا کریں. یہ بہت سمپل اور ایزیلی چیزوں سے کے ساتھ بن کے ریڈی ہوتی ہیں اور کھانے میں بھی مزے کی لگتی ہیں اور گھر والے بھی شوق سے کھاتے ہیں. اور اگر کوئی مہمان آتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بس ان کے اگر کچھ اس طرح کی چیزیں سرو کریں. کھانا نہیں کھایا انہوں نے کھانا کھا کر آیا ہے تو آپ ان کو اس طرح کی چیزیں بھی ساتھ سرو کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی سوپ بھی پئیں گے اور کہیں گے آپ نے کہاں سے لے کر آیا اور کیسے بنایا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ گھر میں بنا کے گیسٹ کو بھی گھر والوں کو سسرال والوں کو امپریس کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ لاسٹ میں اس طرح کی چیزیں ٹرائی کیا کریں. اور یہ دیکھیں میرا اب سوپ تھک ہو چکا تھا. تقریباً میں نے اس میں کارن فلاور بھی کم ایڈ کیا ہے کیونکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے زیادہ کارن فلاور. اس لیے میں اس میں 2 چمچ کے قریب ہی کارن فلاور ایڈ کیا ہے. آپ چاہیں تو اس کو کمرشل لیول پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے سمپلی ایک اس طرح کے کپ ملتے ہیں ان کو ڈھک کے وہ لوگ اکثر سردیوں میں لوگوں کو سردی لگتی ہے تو وہ راستوں میں بھی لے کر ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یا آج کل فوڈ پانڈا وغیرہ جو گھروں میں بیٹھی عورتیں کام کرتی ہیں کھانا بناتی ہیں وہ بھی اس کو سرو کرتی ہیں. آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو کمرشل لیول پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس طرح کی ریسیپیز بہت ایزی ہیں بہت سمپل ہیں اور آپ مجھے